इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया जाता है। रोकें। باقی معاملہ ٹھیک یہ جی وزیر حکومت کا دفتر ہے فہیم اختر ربانی کا، جس میں کچھ کارکنان گھسے ہیں اور انہوں نے یہاں پر توڑ پھوڑ کی اور اس جو ان کا دفتر ہے اس میں کافی زیادہ توڑ پھوڑ کی ہے، جو کرسیاں ہیں وہ اٹھا کے پھینکی ہے، فائلیں یہاں پہ بکھری ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، ٹیبل بھی ٹوٹ گیا ہے اور کارکنان کافی زیادہ مشتعل ہیں، باہر روڈ پر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے اور یہ وزیر حکومت کا جو دفتر ہے اسے توڑ دیا گیا ہے۔ السلام علیکم، میں سردار تنویر الیاس خان بات کر رہا ہوں۔ آج جو ہماری قانون ساز اسمبلی کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے میں نے ابھی جناب راجہ فاروق قادر خان صاحب سے بات ہوئی ہے۔ میں ابھی ویڈیو بیان بھی دیں گے چونکہ اسی جگہ پہ کہ وہ ریکارڈ نہیں ہو سکتا تھا۔ راجہ فاروق قادر خان صاحب جہاں پہ ہمارے ملک کے بڑے پارلیمنٹیرین میں سے ہیں، لیکن آپ سارے لوگ ہماری قوم کے جانتے ہیں کہ میں نے راجہ فاروق قادر خان صاحب کا ہمیشہ دلی احترام اور ان کا سلوٹ کیا ہے اور وہ اس کے مستحق بھی ہیں اور ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، لیکن میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں باغ میں سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو شہید اول ہیں، ان کی برسی کے موقع پہ میں نے راجہ صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے پاس ایک بلند اپنی نوعیت کے واحد لیڈر ہیں، وہ بلند اور دلیر اور دبنگ ایک اپنی نوعیت کے پہلے ایک ہی آخری لیڈر ہیں جو اس وقت ہیں اور پہلے بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے جو بات کرنی ہوتی ہے کرتے ہیں۔ ہیٹ آف دی مومنٹ میں یہ چیز ہو گئی، باقی ہم ان کو سارے کے سارے جو لوگ پارلیمنٹیرین ہیں، میں میری ساری ٹیم ان کو بڑے بھائی کا درجہ دیتی ہے۔ میں نے ابھی ان سے معذرت چاہی، دلی طور پہ چاہی۔ میں نے کہا جی چونکہ آپ کے ساتھ ہمارا لفاظی کا کوئی کھیل نہیں ہے، آپ کے ساتھ دل کا احترام کا رشتہ ہے، تو یہ ہیٹ آف دی مومنٹ ہو گیا تو ہمیں صورتحال کو ڈی ایسکیلیٹ بھی کرنا چاہیے اور اپنے کارکنوں کو، اپنے جو فالوورز ہیں ان کو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جی ہیٹ آف دی مومنٹ کو واقعہ پیش آ جاتا ہے، بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے۔ میں نے معذرت کی ہے ان سے، انہوں نے قبول کی ہے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ ڈی ایسکیلیٹ ہوگی، چیزیں ٹمپریچر نیچے جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو میں سارے پی ٹی آئی کے لوگوں سے، پاکستان مسلم لیگ نون گروپ کے لوگوں سے اور جو بھی اگر کسی دوسری پارٹی کا بھی کوئی ورکر ہے تو اس سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ چیز جو ہو گئی اس کو ہم نے ڈیفیوز کرنا ہے۔ دنیا کے اندر جو وائز میچور ڈیسیجن ہوتے ہیں، جو سیاسی رہنما فیصلہ لے لیں اس کو ہم سب کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس کو فالو کریں۔ ان سے ہم نے معذرت کی اور انہوں نے قبول کی ہے۔ بعد میں جب اس میں آیا سگنل رینج میں تو میں انشاءاللہ ویڈیو بیان بھی دوں گا۔ تو اس وقت آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی نارمل روٹین کی طرف جائیے، اور شہر کے اندر اس وقت آپ کو پتہ ہے باہر کے ڈیلیگیشنز بھی ہیں، تو ہمیں اپنے شہر کی، اپنی مہمان نوازی کی، اپنی تہذیب کی، اپنی روایات کی، اپنی قبائل کی روایات، اور جو شملہ ہمیشہ اونچا رہتا ہے، وہ بڑے فیصلے جو وقار والے ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ صاحب کے ٹرائب کے ہاں بھی یہ ساری کی ساری شان اور آن اور بان اور وقار موجود ہے۔ اس لیے راجہ صاحب کو جب میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میرا جو آپ کے ساتھ رشتہ ہے اسمبلی ہو اسمبلی سے باہر، انہوں نے بالکل کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی طرح ہم بھی آپ کے ساتھ اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہیٹ آف دی مومنٹ میں سردار فہیم اختر ربانی صاحب جو لا منسٹر ہیں ان سے ہوا، ان کے والد بھی اس ملک کے بڑے پارلیمنٹیرین میں سے رہے، 3-4 دفعہ اس اسمبلی کے اندر آئے۔ یہ پرانے جتنے بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں یہ ان کے کولیگز ہیں۔ تو ہیٹ آف دی مومنٹ میں یہ چیز ہوئی ہے، پرانا سیاسی بڑا خاندان ہے اور شہداء کی دھرتی
سردار سعد علی خان، سردار ملی خان، جس کو آپ سب کشمیریوں کو فخر ہے. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا ہو جانا، اس چیز کو ہم اس وقت درگزر کریں گے. ہم ان سے دلی طور پہ ہماری ساری ٹیم نے معذرت چاہیے. تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کو قبول کریں سارے اور اپنی نارمل روٹین میں آئیں. تو میں انشاءاللہ کوئی گھنٹے بعد آپ کو ویڈیو بیان بھی آ جائے گا، تو آپ اس میں دیکھ سکیں گے تصویر بھی. السلام علیکم. اس کو بند سا اس کو جانی مار سا. سر پرائم منسٹر نے معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں. ابھی میرا ایک اعزاز کا معاملہ تو یہ ساری اپوزیشن کا معاملہ ہے. تو سر کیا مطالبہ کیا آپ کا؟ ابھی نہیں، ابھی میٹنگ کر رہے ہیں نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو اسمبلی میں واقع ہوا ہے، اس حوالے سے میں صرف 1 منٹ میں اپنی بات رکھنا چاہ رہا ہوں. آج اسمبلی میں تحریک استحقاق پیش کی لطیف اکبر صاحب نے، اور پھر جواب میں میرا جو لیگل پوائنٹ جو میں نے بیان کیے وہاں پہ، اس کے بعد فاروق حیدر صاحب کی طرف سے مجھے انسٹیگیٹ کیا گیا، اور 2-3 دفعہ پہلے بھی جس وقت اسمبلی سیشن شروع ہوا اس وقت بھی اور بعد میں بھی. تو غصے کی حالت میں میرے ہاتھ سے موبائل ان کی طرف پھینکا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سردار اختر حسین ربانی صاحب کے ساتھ اسمبلی میں رہے بزرگ سیاستدان ہیں، تو میں نے موبائل ان کی طرف، مجھے موبائل نہیں پھینکنا چاہیے تھا. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بڑے اسمبلی میں، جو پہلے سے اسمبلی میں کافی دفعہ اسمبلی میں آئے، ان کو جو نئے آنے والے ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور جو نئے ہیں ان کو بڑوں کی رسپیکٹ کرنا چاہیے. تو کیونکہ وہ ربانی صاحب کے ساتھی ہیں تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں. ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کا واقعہ مظفر آباد میں جو آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے، قانون ساز اسمبلی کے اندر پیش آنے والا واقعہ، ہم اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ انتہائی افسوسناک ہے، تکلیف دہ بھی ہے اور اذیت ناک بھی ہے. اگرچہ اوورآل آزاد کشمیر کی جو پارلیمان کی زندگی ہے، آزاد کشمیر میں ایک عرصے تک صدارتی نظام اسٹیٹ کونسلر رہی. پھر 70 کی دہائی کے بعد جو ہمارے پاس ایک ایکٹ 74 ہے، اس کا زمانے میں پھر آزاد کشمیر کے اندر پارلیمنٹرین سسٹم آیا. پارلیمانی نظام کے اندر وزیر اعظم قائد اعوان جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ منتخب نہیں ہوتا. صدارتی نظام کے ہاں جو صدر ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ منتخب ہوتا ہے. تو صدر کی جو جواب دہی ہوتی ہے عوام کی وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے. پارلیمانی نظام کے اندر وزیر اعظم کی جو جواب دہی ہے وہ انڈائریکٹ ہوتی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوتی. اگرچہ جس حلقے سے وہ منتخب ہوا ہوتا ہے وہاں اس کی ڈائریکٹ جواب دہی ہوتی ہوگی، لیکن اس کی جواب دہی ممبران اسمبلی اور اس کی پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، جس پارٹی سے منتخب ہوا ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں. میں آج کے دن کے حوالے سے ہمارے جو منسٹر ہیں لا اور ٹورزم کے سردار فہیم ربانی صاحب، راجہ فاروق قادر خان صاحب اس ہماری ریاست کے فارمر وزیر اعظم ہیں. سینئر ترین پارلیمنٹرینز میں ان کا شمار ہوتا ہے اور وزادار آدمی ہیں. جمہوریت کو، جمہوری روایات کو اور سیاسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. راجہ فاروق قادر خان صاحب کے حوالے سے میں نے اسمبلی کے فلور پہ اور ابھی پچھلے ہی دنوں میں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا تھا کہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، اور میں نے کہا تھا کہ جو چیز آپ کسی کی زندگی میں کر سکتے ہیں اس کی زندگی میں کریں. اس کی دنیا سے جانے کے بعد منجی کو زور زور سے ہلا کے بین کرنا یا کرلانا اور یہ کہنا
کہ ان گل کر میرے نال گل کیوں نہیں کرنے، اس میں کوئی فائدہ نہیں. میں زندگی میں کسی چیز کا اعتراف اور اس کا معترف ہونے کا قائل ہوں. اس لیے جو 13ویں ترمیم میں ٹیکس نظام کی کلیکشن کو کونسل سے نکال کے آزاد گورنمنٹ کو دلوایا، اس میں ان کا بنیادی رول ہے راجہ فاروق قادر خان صاحب. چونکہ جب سے یہ ٹیکس لوکل انتظامی مشینری نے یہ اکٹھا کرنا شروع کیا، ہر سال اس میں 1.25 ارب کا اضافہ ہوتا ہے، اس دفعہ 1.5 ارب کا اضافہ، اور کنٹینیوس کا گراف اس کی اپورڈ ٹینڈنسی ہے، اپورڈ جا رہا ہے، ٹرینڈ جو ہے اپورڈ ہے. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہوتا ہے، آپٹیمسٹک ہے. راجہ فاروق قادر خان صاحب کے حوالے سے میں نے پچھلے دنوں چند دن پہلے باغ میں سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ شہید اول پنچ کی دھرتی کو یہ اعزاز ہے کہ وہاں پہ غازی ملت ہوں، مجاہد اول ہوں، یہ شہید اول ہوں، ساروں کا تعلق پنچ سے ہے، اور اسی ایک خاص ٹیریٹری ہے، ویسینٹی ہے، جس کے اندر ہم اس کے رہنے والے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ شہداء کی قبریں آپ کو نہ ہو، جو ہمارے آبا و اجداد ہیں. پنچ کی دھرتی سے ہی انقلاب چلا، تحریک اور ریولیوشن وہیں سے نکلا. اسی سرزمین نے، پنچ کی سرزمین نے سردار شمس خان، سردار راج ولی خان، سردار ملی خان اور سردار سبز علی خان پیدا کیے. راجہ فاروق قادر خان صاحب نے مجھے تجویز پیش کی کہ دوسرے قبائل کی قربانیوں کے حوالے سے آپ ریسرچ کی ایک لائبریری بنائیں. ہم نے اس کے ساتھ اتفاق کیا. میں نے کہا میں بالکل اس کے ساتھ، چونکہ گکھڑ قبیلے کی بھی جو نارتھ پاکستان کا جو پارٹ ہے اور کوٹوار کے علاقے، اس کے اندر گکھڑ قبیلے کی حکمرانیاں تھیں، اور یہاں کا رولر اور رائل فیملی یہی تھی. تو راجہ صاحب کا اس حوالے سے بہت دفعہ انہوں نے اسمبلی میں بھی پہلے اس پر کہا کہ جس حوالے سے ہماری قربانیوں کو مائنس کیا جاتا ہے. تو میں نے ان کے ساتھ یہ اتفاق کیا، اور اس کا بھی ہم پوری پلاننگ کر رہے ہیں کہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو کسی کے ساتھ بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے اس کی جو قربانی ہے اس کے ہم معترف بھی ہوں، اس کا احترام بھی کریں. آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت ہونے کے بعد کیپٹن سرور شہید، ایکچوئل ان کا نام ہے کیپٹن راجہ سرور شہید، جن کی قبر اوڑی میں ہے، اور ان کی یادگار جہلم میں آ چکے، وہ جہلم کے رہنے والے تھے. اس طرح پہلی دفعہ ہماری حکومت نے بنائی. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جتنی بھی پرانے اسلاف کی جو قیادتیں تھیں، قائدین تھے، رہنما تھے، ہم کسی کے کام کو مائنس کرنے کے لیے نہیں آئے. اس کو اگلی جلا دے سکتے ہیں، اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو راجہ فاروق قادر خان صاحب کے حوالے سے میں مختصراً یہ، چونکہ آپ کے سوشل میڈیا میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے راجہ فاروق قادر خان صاحب سے معذرت چاہی. میں نے کہا جی میں آپ کو اپنے بڑے بھائی کا درجہ، اور اس میں لفاظی نہیں ہوتی، آپ کا دل سے احترام کرتا ہوں. اور شہید اول کی برسی کے موقع پہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنی نوعیت کے بلند اور دبنگ، اپنی نوعیت کے واحد آدمی آزاد کشمیر میں اس وقت، کہ اتنا دبنگ کہ وہ جو انہوں نے معافی ضمیر بیان کرنا ہوتا ہے وہ کر کے رہتے ہیں. ہماری طرح مسرتوں کا شکار نہیں کرتے، ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں. یہ ہیٹ آف دی مومنٹ میں یہ واقعہ ہوا، اور میں نے ابھی پیغام ان کو بھیجا تھا. میرے ساتھ انہوں نے معاملہ ختم کر دیا تھا، لیکن ان معاملات کے ختم کرنے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ختم کرنے نہیں دیا کرتے. لیکن کوئی باہر ہو یا اندر ہو، غداروں کی جگہ غداریت ہوا کرتی ہے. اور اس میں یہ کہوں کہ جو نٹوریس ہوں گے وہ اپنے انجام سے دوچار ہوں گے. ہم سیاست کرتے ہیں اور سیاست کرنی آتی ہے. اگر بولتے کم ہیں تو ان کے کانوں سے دھواں میں نکالوں گا. وہ اپوزیشن میں ہوگا یا عوام میں ہوگا، جو حرکتیں کر رہا ہے. شکر ہے کہ میں آج اسمبلی کے اندر نہیں تھا، جس نے جہاں باہر جو کچھ کہا ہوا ہے وہ اپنے کان کھول کے سن لے. کہ جن میں اسلاف کا میں نے چند ایک کا ذکر کیا کہ پونچھ سے تھے، ہم انہی اسلافوں میں سے ہیں. ان کے علم کو ابھی ہم نے تھاما ہوا ہے. ہمیں دنیا کا کوئی پہاڑ نہیں روک سکا، کوئی بر اعظم نہیں روک سکا. ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ڈکٹیٹ کرتا ہے.
मैं डिक्टेट करने वालों को जानता हूँ, वो डिक्टेट करने की पोजीशन में। हम अखलाकियात और मोरलिटी पे बात करेंगे। ये वो मोरलिटी जो अल्लाह ताला ने इंसान के इख्तियार में दी है। सारे डिवाइन लॉ नहीं हुआ करते, मैन मेड लॉज भी हुआ करते हैं। और जो अखलाकियात का स्टैंडर्ड है, राजा फारूक कदर खान साहब के पास हम हाजिर होंगे, कैबिनेट जाएगी, सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब हमारे साथ होंगे, मैं खुद ही जाऊंगा। मैंने आज भी उनसे माजरत की, उन्होंने जो मामला ख़त्म कर दिया था, उस ख़त्म करने देने के बाद जो नहीं ख़त्म करना चाहता वो ये सोच लें कि वो किस कैपेसिटी में है इस पोजीशन में इस वक्त कि वो ख़त्म नहीं करने दे रहे। और हम इतने कमज़ोर विकेट पे हैं, फुटिंग पे हैं कि वो ड्रामा रचाएंगे। इस वक्त थोड़े कहे को ज़्यादा जाने। अगर मैं मुस्कुराता रहता हूँ तो मुझे मुस्कुराना से जो है ना ग्रेस करना भी आता। तो ज़रा बात को समझने की कोशिश करें। जिन दो हज़रात को मैं ये बात पहुँचा रहा हूँ, सुन लें, समझ लें। मैं हर एक की सियासत और उसके हल्के से बड़ा बाखूबी आगाह हूँ, और मुझे पता है कि उन हल्कों को क्या फेरना है और क्या उनके अंदर झाड़ू फेरना है, और वो हल्के किधर जाएंगे। मुजफ्फराबाद लोग भूल जाएंगे, ये खावड़े लोग भूल जाएंगे, ये ज़हन में रखें। तो बात यह है कि राजा फारूक कदर खान साहब को मुतनाज़ा न बनाएं। वो रियासत की बड़ी शख्सियत हैं, इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन से। उनका एक अपना मिजाज है, उनका एक अपना अंदाज है। उनके नज़रिए से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी ज़ात से इख्तलाफ कोई नहीं करता। उनकी बात हर आदमी बर्दाश्त करता है, चूँकि उसमें जमहूरियत होती है, उसमें सियासत होती है, और वो सियासियात को समझते हैं। हम उनकी सियासियात को कदर की निगाह से देखते हैं, और उनकी जमहूरी रवायात को, जमहूरी अंदाज को कदर की निगाह से देखते हैं। साजिशें हिंदुओं के यहाँ होया करती हैं, किसी की उनके साथ नातेदारी हो तो वो करे। मैं साजिशों पे न यकीन रखता हूँ, न जो करके आएगा महीना काट ले फिर देख लो सर उसकी कर। लेकिन उनके हल्कों को हम बताएंगे कि हम कौन, हम क्या करना चाहते हैं। मैं इस वक्त ये कहूँगा कि जो डिक्टेट ये करा रहा था, जो मैं दो की तरफ के जी फ़हीम रब्बानी से वजारत छीन ली जाए। हम राजा फारूक कदर खान साहब के घर में जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, उनके पास हम चाय पियेंगे, जो हुक्म वो सादर फरमाएंगे हम उस पर इंशाल्लाह अमल करेंगे। शुक्रिया।